پروین کا ایک بیٹا تھا اور اس کا شوہر فوت ہو گیا تو بھابھیوں کے کہنے پر اس کے بھائیوں نے اس کی دوسری شادی کر دی کہ بچے کی ذمہ داری نہ اٹھانی پڑ جائے۔ لیکن پروین کے شوہر اور ساس کو اس کا بیٹا ایک آنکھ نہ بھاتا اور کہتے کہ بیٹے کو بھائیوں کے پاس چھوڑ آؤ، اور اس پر طرح طرح کے ظلم کرتے۔ اور ایک دن وہ ظلم برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی تو اس کا شوہر بیٹے کو اس کے بھائیوں کے پاس چھوڑ آیا۔ وہاں احمد کا کوئی خیال نہ رکھتا اور وہ کئی کئی دن بھوکا رہنے لگا۔ تو ایک دن وہ ماں کی قبر پر جا کر بولا، ماما مجھے بہت بھوک لگی ہے، کہ تبھی اچانک گاؤں میں کہرام مچ گیا کہ پروین کے گھر والے۔ پروین جلدی جلدی توے پر انڈے پلٹ رہی تھی۔ دونوں بھابھیوں کے بچے اسکول جانے کے لیے بالکل تیار تھے اور ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے شور مچا رہے تھے۔ آج بدقسمتی سے پروین کا الارم نہیں بجا تھا، اس لیے اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ بچوں کی وین آ گئی ہے، کتنی سست ہو تم، 100 بار کہا ہے کہ جلدی اٹھ جایا کرو، مگر مہارانی کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ بڑی بھابھی نے کچن میں آتے ہوئے اسے بری طرح سے جھاڑ دیا۔ پروین شرمندہ ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی سے انڈے پلیٹوں میں نکالے اور لے کر باہر چلی آئی، جہاں ٹیبل پر سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے، 2 بڑی بھابھی کے اور 2 ہی چھوٹی بھابھی کے۔ اس نے جلدی جلدی پلیٹوں میں انڈے سب بچوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیے۔ امی مجھے بھی انڈا کھانا ہے۔ پروین چونکی۔ اس کی ٹانگوں کے پاس کھڑا ہوا 5 سالہ احمد باریک سی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اسے بھی شدید بھوک لگی تھی۔ پروین نے ایک بے بس نگاہ ساتھ کھڑی بھابھیوں پر ڈالی۔ اسے یقین تھا بھابھیاں اسے احمد کے لیے انڈا بنانے نہیں دیں گی۔ بھابھی احمد نے بھی انڈا کھانا ہے، میں ایک انڈا اس کے لیے بنا دوں؟ پروین نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا تو چھوٹی بھابھی جو سلائس پر جیم لگا رہی تھی اچانک بولی، بس کر دو پروین، انڈا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، پتہ بھی ہے تمہیں؟ تمہارے بھائی کس طرح اس گھر کا خرچہ پورا کرتے ہیں، تمہیں کوئی اندازہ نہیں، بس خرچوں کی پڑی ہے۔ پہلے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو مفت میں پال رہے ہیں، وہ کیا کم ہے کہ اب تمہارے بیٹے نے بھی فرمائشیں شروع کر دی ہیں۔ چھوٹی بھابھی نے بے نقد سنا دیں۔ پروین شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ احمد کا چہرہ بھی بجھ گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں پاپے اور چائے دیتی ہوں، تم وہ کھا لو۔ پروین نے معصوم سے احمد کا ہاتھ پکڑا اور کچن میں لے جانے لگی۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلا گیا۔ بچے ناشتہ کر کے اسکول چلے گئے تو پلیٹوں میں بچے ہوئے کئی انڈے واپس کچن میں لا کر رکھ دیے گئے۔ پروین نے افسوس سے ساری پلیٹوں کو دیکھا۔ اس کے گھر والے رزق ضائع کر دیتے تھے مگر اسے اور اس کے بچے کو کھانے نہ دیتے تھے۔ امی انڈا بچ گیا ہے، یہ میں کھا لوں؟ احمد نے خوشی سے پلیٹ میں بچا انڈا ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ پروین کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، بھابھیاں اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھیں۔ کھا لو بیٹا، آنسو روکتے ہوئے اس نے کہا۔ احمد خوشی خوشی انڈا کھانے لگا۔ 2 سال ہوئے تھے پروین کے شوہر کا انتقال ہوئے جب وہ بھائیوں کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ ماں باپ تھے نہیں، دونوں بھائی سارا دن گھر سے باہر ہوتے، وہ بھابھیوں کے رحم و کرم پر ہوتی۔ پورا دن بھابھیاں اس سے پورے گھر کے کام کرواتی اور بدلے میں 2 وقت کی روٹی دیتی۔ ہر وقت اس قدر احسان جھاڑتی کہ پروین اپنے آپ میں شرمندہ سی ہو جاتی تھی۔ بھابھیاں دن بھر شور مچاتی تھیں، انہیں اپنے گھر میں پروین کا وجود ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ آئے روز رشتے کرانے والی کو گھر بلا کر بیٹھی ہوتیں۔ آج بھی رشتہ کرانے والی آئی تو اس کے منہ پر ایک رشتے کا تذکرہ تھا۔ لڑکے کی ماں اور 3 بہنیں تھیں، پہلی بیوی مر چکی تھی اور اس سے کوئی اولاد نہ تھی اور وہ دوسری شادی کا خواہش مند ہے۔ پروین کے دونوں بھائی پسندیدگی سے سر ہلاتے ہوئے رشتے کی تفصیلات سن رہے تھے۔ بڑی بھابھی نے اپنے شوہر کو اشارہ کیا۔ اس نے ذرا سا کان قریب کیا تو وہ بولی، ان لوگوں کو یہ مت بتائیے گا کہ پروین کا ایک بیٹا بھی ہے، ورنہ خواہ رشتے سے انکار کر دیں گے۔ شادی ہو جائے گی تو ہم زبردستی احمد کو ساتھ بھیج دیں گے، پھر کچھ نہیں کر سکیں گے یہ لوگ، چالاکی سے کہتے ہوئے بڑی بھابھی نے آنکھیں مٹکائیں۔ بڑے بھائی بھی کچھ سوچنے لگ گئے تھے۔ انہوں نے سسرال والوں کو یہ نہ بتایا کہ پروین کا پہلے سے ایک بیٹا ہے۔ نکاح کا دن قریب آیا، پروین بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی، وہ بار بار رونے لگتی تھی۔
مگر صادق کے ساتھ آخر اس کا نکاح ہو ہی گیا۔ جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو پروین کے ساتھ احمد کو بھی بٹھا دیا گیا۔ پروین نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ صادق چونک گیا۔ یہ بچہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، میرے ساتھ ہی جائے گا، پروین نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ان لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، ہمیں تو کہا تھا کہ لڑکی کی شادی کے چند مہینوں بعد ہی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، کوئی بچہ نہیں ہے، یہ تو 5 سال کا بڑا سا لڑکا ہے، صادق نے نفرت سے احمد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پروین نے گھبرا کر احمد کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ساس اور نندوں نے شور مچانا شروع ہو گئی، پروین کو اور اس کے گھر والوں کو گالیاں دے رہی تھیں۔ انہوں نے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ نکاح ہوئے ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ آخر ساس بولی، چل بیٹا اب جلدی گاڑی نکال اور گھر چل، ان لوگوں نے تو جو کرنا تھا کر لیا، گھر میں سارے کام پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی تو کرنے ہیں۔ پروین کی ساس کی بات پر صادق نے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارے راستے سب کھا جانے والی نگاہوں سے احمد کو دیکھتے رہے۔ وہ ننھا سا بچہ سہما بیٹھا رہا۔ گاڑی ایک چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے سے گھر کے دروازے پر رکی تو صادق نے سب کو نیچے اترنے کا کہا۔ پروین احمد کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتر آئی۔ رات ہو رہی تھی، سب تھکے ہارے تھے، جاتے ہی اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے، مگر کمرے میں جانے سے پہلے ساس نے پروین سے کہا، ارے بیٹا اب تو یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اس لیے کچن میں دھونے والے جتنے برتن رکھے ہیں سونے سے پہلے دھو دو، تمہاری بہنیں تھکی ہوئی آئی ہیں، اب ان سے کام نہیں ہوتا۔ اتنا کہتے ہی ساس کمرے میں جا گھسی۔ صادق اپنے کمرے میں پروین کا انتظار کر رہا تھا۔ پروین نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کچن میں کھڑا کر دیا۔ اس کا دل ہول رہا تھا، برتنوں کا ایک انبار تھا جسے دھوتے دھوتے پروین کا 1 گھنٹہ لگ گیا، اور برتن دھو کر جھجکتے ہوئے کمرے میں آئی تو سامنے ہی صادق بیٹھا تھا۔ کتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، اب آ بھی جاؤ، اس نے پروین کو بلایا۔ پروین نے ایک نظر پلٹ کر اپنے ساتھ کھڑے احمد کی جانب دیکھا۔ ماں کا دل ہول رہا تھا، اور تبھی صادق کی نظر احمد پر پڑی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ اندر کہاں سوئے گا؟ ایسا کرو اس کو باہر صحن میں چارپائی پر بستر بچھا دو اور جلدی اندر آؤ، مجھے صبح کام پر بھی جانا ہے۔ پروین کا دل کانپ گیا۔ باہر شدید سردی تھی، صحن میں چارپائی پر احمد کو سلانے کا مطلب تھا اسے بیمار کرنا۔ اپنے آنسو پیتے ہوئے پروین نے وہیں صحن میں پڑا ہوا کپڑا اٹھا کر چارپائی پر بچھا دیا۔ اوپر اوڑھنے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ آخر پروین نے وہی چادر جو وہ اوڑھ کر آئی تھی وہ احمد کے اوپر اڑا دی۔ صادق بار بار اسے آوازیں دے رہا تھا۔ احمد ڈر رہا تھا، امی مجھے باہر ڈر لگے گا، میں اکیلے نہیں سوؤں گا، مجھے اپنے ساتھ سلائیں۔ احمد کی بات پر پروین کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ قسمت نے نہ پہلے ساتھ دیا تھا اور نہ ہی اب، مگر اس نے احمد کو پیار کیا اور اسے کہا کہ وہ بس آج سو جائے، کل سے وہ اسے اپنے ساتھ سلائے گی۔ احمد ڈرتا رہا، مگر پروین دل کڑا کر کے واپس کمرے میں آ گئی۔ اگلا دن ہوا تو پروین کو یقین ہی نہ آیا کہ وہ اس گھر میں نئی دلہن ہے۔ ساس نے کاموں کا ایک ڈھیر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ان دھلے کپڑے دھونے تھے، پورے گھر کی صفائیاں کرنی تھیں، جھاڑو برتن ہر کام پروین کے حوالے کر دیا گیا۔ صادق تو کان لپیٹ کر کام پر چلا گیا، یوں جیسے اس نے شادی کر کے پروین پر کوئی احسان کیا ہو۔ پروین کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان لوگوں نے صادق کی دوسری شادی کیوں کی تھی۔ انہیں گھر میں ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو کام کاج کر سکے۔ پروین کو کام کاج میں کوئی اعتراض نہ تھا، مگر کوئی اس کے بیٹے کو برداشت کرنے پر تیار نہ تھا۔ بھائیوں کے گھر تو اس کو 2 روٹی مل جاتی تھی، مگر یہاں تو وہ جیسے ہی کھانا احمد کے آگے رکھتی، پورے گھر میں کہرام مچ جاتا، نہ جانے کس کی اولاد کو ہمارے بھائی کے پیسوں پر پال رہی ہے۔ امی سے بولیں اپنے بیٹے کو واپس چھوڑ کر آئے، یہ اس بیوہ کے ساتھ بھائی کی شادی کی، یہ کیا احسان کم ہے جو یہ اپنا بچہ بھی لا کر ہمارے سر پر تھوپ رہی ہے۔ بڑی نند نے احمد کو دودھ کا کپ پکڑے دیکھا تو شور مچا دیا۔ ساس بھی شروع ہو گئی، اتنا مہنگا ہے دودھ، اب میں سمجھوں کہ روزانہ ختم کیوں ہو جاتا ہے، سارا کا سارا تو یہ اس مفت خورے کو پلا دیتی ہے۔ آ لینے دیں، آج صادق کو بتاتی ہوں کہ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ ان لوگوں نے۔ پروین کا دل کانپ کر رہ گیا۔ صادق غصے کا بے حد تیز تھا، ہاتھ چھوٹ بھی تھا، اس کے اندر تمیز اور تہذیب نام کو بھی نہ تھی۔
نامعلوم وہ احمد کا کیا حشر کرتا۔ وہی ہوا۔ مغرب کے بعد وہ تھکا ہارا واپس آیا تو صحن میں بٹھاتے ہی اماں نے اس کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ بیٹا پروین کو بول کے یہ اچھا بھلا بڑا ہوتا ہوا لڑکا ہے، اس کو اپنے میکے والوں کو دے دے، انہوں نے بھی جان چھڑا کر تیرے سر اپنی بلا ڈال دی ہے۔ صادق نے سر اٹھا کر غصے سے احمد کو دیکھا جو سامنے زمین پر بیٹھا ایک ڈنڈی سے لکیریں بنا رہا تھا۔ اے لڑکے، ادھر آ میرے پاس۔ صادق نے نفرت سے اسے پکارا۔ احمد سہم گیا مگر خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا صادق کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ واپس اپنے ماموں کے گھر جائے گا؟ صادق نے چالاک لہجے میں پوچھا۔ احمد گھبرا گیا۔ نہیں نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں اپنی امی کے ساتھ رہوں گا۔ صادق کا دماغ گھوم گیا۔ ننھا احمد بری طرح سے ڈر گیا تھا مگر صادق کو نظر نہ آیا کہ وہ صرف 5 سال کا ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اس نے احمد کے ہاتھ سے وہ ڈنڈی چھینی جس سے وہ کھیل رہا تھا اور پے در پے احمد کو اس ڈنڈی سے مارنے لگا۔ احمد کی چیخیں گونجی تو کچن میں کام کرتی پروین بکھلا کر باہر نکل آئی۔ سامنے ہی صادق بری طرح سے احمد کو چھڑی سے پیٹ رہا تھا۔ ساس سامنے چارپائی پر بیٹھی تھی مگر اتنی پتھر دل تھی کہ انہوں نے صادق کو روکا بھی نہ۔ بس کریں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مت ماریں اسے۔ پروین نے لپک کر آگے بڑھ کر احمد کو چھڑانا چاہا مگر صادق نے اسی چھڑی سے پروین کو بھی 2-3 ضربیں لگا دیں۔ جھوٹ بول کر شادی کی ہے، بے حیا عورت، جھوٹوں کا خاندان ہے سارا، میری کمائی پر پالنے کے لیے اسے یہاں پر چھوڑ دیا ہے، ایک دن بھی اسے یہاں برداشت نہیں کروں گا میں، ابھی سے بازار میں چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ صادق نے احمد کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹنے لگا۔ پروین بری طرح سے ڈر گئی۔ وہ روتے بلکتی ہوئی صادق کی منتیں کر رہی تھی اور اس کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ صادق احمد کو لے کر نہ جائے مگر وہ پورا زور لگا رہا تھا۔ آخر وہ جھنجھلا گیا۔ پرے ہٹ جاہل عورت۔ اس نے پیچھے مڑ کر اپنے بازو سے لپٹی پروین کو دوسرے ہاتھ سے ایک زوردار دھکا دیا۔ پروین جو دبلی پتلی سی تھی اس زوردار دھکے سے لڑکھڑائی اور پیچھے پڑی ہوئی چارپائی سے جا ٹکرائی۔ چارپائی کا ایک کونا ٹوٹا ہوا تھا، وہاں سے نوکیلی لکڑی باہر نکلی تھی۔ پروین کا سر کا پچھلا حصہ اس سے ٹکرایا۔ اس کے لبوں سے کربناک چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے تڑپنے لگی۔ اسے جان لیوا چوٹ لگی تھی۔ صادق بھی ساکت رہ گیا۔ احمد تڑپ کر ماں کے پاس آیا۔ امی امی کیا ہوا ہے؟ وہ بری طرح سے روتے ہوئے ماں کو پکار رہا تھا مگر پروین کی زندگی کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ سر سے بری طرح سے خون بہہ رہا تھا، چوٹ نازک جگہ پر لگی تھی، دماغ متاثر ہوا تھا، اسی لیے وہ جانبر نہ ہو سکی اور انتقال کر گئی۔ صادق پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے پڑی پروین کی بے جان لاش کو دیکھ رہا تھا۔ خون تھا کہ ابل ابل کر آس پاس ایک تالاب سا بنائے جا رہا تھا۔ صادق گھبرا گیا۔ سیدھا سادہ قتل کا کیس تھا۔ ساس اور تینوں بہنیں بھی اندر سے آ گئی تھیں۔ چھوٹی بہن بولی بھائی اس کی لاش کو جلدی سے یہاں سے ہٹائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو آپ کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ صادق نے گھبراہٹ میں سر ہلا دیا۔ اس نے جلدی سے ایک چادر میں پروین کی لاش کو لپیٹا اور چارپائی پر رکھ دیا۔ سب نے چیخنا شروع کر دیا کہ پروین سیڑھیوں سے گر کر مر گئی ہے۔ محلے کے سب لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ سبھی لوگ افسوس کر رہے تھے چند ہفتے پہلے ہی تو بیاہ کر آئی تھی۔ احمد ماں کی چارپائی سے لگا بری طرح سے سہما ہوا تھا۔ اس معصوم کو کیا پتا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، مگر اس نے دیکھا تھا اس کا باپ مرا تھا تو آج تک واپس نہ آیا تھا۔ اب اس کا دل پھٹا جا رہا تھا کہ ماں بھی چلی گئی ہے تو واپس نہیں آئے گی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل پروین کا پاؤں ہلا رہا تھا۔ امی اٹھیں، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، مگر پروین اب اٹھنے لائق نہ تھی۔ شام تک پورے محلے میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ پروین کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ غریبوں کا گھرانہ تھا اس لیے پولیس وغیرہ کے چکر میں کوئی نہ پڑا۔ شام تک خاموشی سے پروین کو دفنا دیا گیا۔ کسی کو شک نہ ہوا کہ پروین سیڑھیوں سے گر کر نہیں بلکہ صادق کے دھکے سے مری ہے۔ شام تک محلے دار رخصت ہو گئے تھے۔ اکا دکا مہمان تھے جو اندر کمروں میں جا کر وقت سے ہی سو گئے۔ سہما ہوا احمد وہیں صحن میں دیوار سے لگ کر بیٹھا رہا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں ننگے اور جسم پر کوئی موٹا کپڑا نہ تھا۔ اس کے آنسو اس کے چہرے پر جم کر خشک ہو چکے تھے، بس سسکیاں بھر رہا تھا، کبھی دائیں جانب گر جاتا کبھی بائیں جانب۔
نیند اس کی آنکھوں میں بھری تھی۔ صادق باہر سے آیا تو اس نے ایک نظر صحن میں بیٹھے احمد پر ڈالی۔ نفرت کی شدید لہر اس کے وجود میں جاگی۔ وہ خاموشی سے اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ احمد کو یہاں نہیں رہنے دے گا۔ پروین کا سوئم گزرتے ہی صادق نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے احمد کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ احمد سہم کر رونے لگ گیا تھا۔ سردی اور خشک موسم کے باعث اس کی جلد جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی، مگر کوئی خیال رکھنے والا ہوتا تو رکھتا۔ اس قدر خوبصورت بچہ مٹی میں رل رہا تھا۔ صادق نے پروین کے بھائیوں کے گھر کے سامنے موٹر سائیکل روکی اور دروازہ بجایا۔ پروین کے بھائیوں کو اطلاع تو مل چکی تھی کہ پروین مر چکی ہے، مگر کسی نے بھی جا کر احمد کا پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بس سرسری سا جنازے میں شرکت کر کے سب واپس آ گئے تھے۔ صادق دروازہ بجا کر خود الٹے قدموں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ دروازہ کھلنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ احمد کے بڑے ماموں نے دروازہ کھولا تو سامنے احمد کھڑا تھا۔ وہ چونک گئے۔ احمد نے بتایا کہ صادق اسے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ برا منہ بناتے ہوئے احمد کا ماموں اسے گھر کے اندر لے آیا۔ ارے یہ کیا، یہ واپس آ گیا؟ دونوں بھابھیوں نے آپس میں سرگوشی کی۔ سب کا موڈ یک لخت خراب سا ہو گیا تھا۔ گھر کے صاف ستھرے ماحول میں احمد ایسے لگ رہا تھا جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ہو، مگر کسی نے اتنی توفیق نہ کی کہ اسے نہلا کر صاف کپڑے ہی پہنا دیے جائیں۔ پھر سے ایک بوجھ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی آخر ہمارا قصور کیا ہے کہ یہ پھر پلٹ کر ہمارے سر پر مسلط ہو گیا ہے، چھوٹی بھابھی منہ بناتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ وجہ صاف تھی، اس کے دونوں بچے معمولی شکل و صورت کے تھے، جبکہ احمد بالکل پروین کی طرح تھا، بے حد خوبصورت اور سفید رنگت کا مالک۔ اس کی چھوٹی مامی کو اسے دیکھ دیکھ کر حسد محسوس ہوتا تھا۔ احمد خاموشی سے گھر میں جا کر بیٹھ گیا، مگر آخر وہ بچہ تھا، کتنی دیر بیٹھا رہتا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ ادھر ادھر کھیلنے لگ گیا۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر شاید گھر میں آج کوئی دعوت تھی، بڑے زور و شور سے دعوت کا اہتمام چل رہا تھا۔ احمد نے سنا دونوں مامیاں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں کہ آج ان کے گھر والے رات کے کھانے پر آ رہے ہیں۔ احمد خوش ہو گیا، شاید دعوت ہے تو کھانا بہت اچھا ملے گا۔ وہ کھیل میں مگن ہو گیا، انتظار میں ہی رہا کہ جلدی کھانا بنے اور اسے آوازیں پڑیں۔ اسے اپنی ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ وہ جیسے تیسے کر کے اسے کھانا تو کھلا ہی دیا کرتی تھی۔ پورا دن گزر گیا، بھوک کے مارے احمد کی حالت غیر ہونے لگی۔ آخر کار مہمان آ گئے۔ احمد کی بڑی مامی سمیرا نے ٹیبل پر بہت سارا کھانا سجا دیا۔ احمد سے بھوک کے مارے اب برداشت کرنا محال تھا۔ وہ لپک کر ٹیبل کے پاس آ گیا۔ سب مہمان نفیس کپڑوں میں خوشبو اڑاتے ہوئے کھانے کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب اپنے ٹیبل کے پاس ایک گندے اور میلے ترین حلیے میں 5 سالہ بچے کو کھڑے دیکھا تو سب کے چہرے پر ناگوار سا تاثر سا پھیل گیا۔ یہ کون ہے سمیرا؟ اس میں سے تو بڑی بو آ رہی ہے، سمیرا کی بہن نے ناک چڑھا کر کہا تو سمیرا کی نظر احمد پر گئی۔ یہاں کیوں کھڑے ہو احمد، کیا کام ہے تمہیں؟ اس نے جھڑک کر احمد سے پوچھا۔ وہ سہم سا گیا۔ مامی مجھے کھانا کھانا ہے، بہت بھوک لگی ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہہ ہی دیا۔ نظر سامنے چاولوں کی اشتہا انگیز ٹرے پر پڑی تھی، جس میں سے سب نکال نکال کر اپنی پلیٹوں میں کھانا ڈال رہے تھے۔ سب لوگ آ کر بیٹھ چکے تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، کھانا کھایا جا رہا تھا، مگر احمد کی کسی کو پرواہ نہ تھی۔ سمیرا نے تنگ آ کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ یہاں کھڑا رہا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ماحول میں ایک بری چیز تھا وہ۔ سمیرا نے نفرت سے ایک پلیٹ میں چند چمچے چاول ڈالے اور پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہاں سے جاؤ اور اندر کہیں بیٹھ کر کھانا کھاؤ، یہاں دوبارہ سامنے مت آنا۔ سمیرا نے احمد کو بری طرح سے جھڑکا اور آنکھیں نکالی۔ وہ بچہ سہم سا گیا۔ دوبارہ سامنے نہ آنا۔ وہ گھر میں پھرتا رہا، پلیٹ ہاتھ میں تھی۔ اسے پورے گھر میں کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں وہ ان لوگوں کے دوبارہ سامنے نہ آ سکے۔ سردی سے اس کے پیر سن پڑ رہے تھے، فرش ٹھنڈا تھا اور اس کے پاس کوئی موٹا کپڑا بھی نہ تھا۔ آخر اسے کمرے کے پچھلے حصے میں بالکونی نظر آ گئی جہاں بڑی سی کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ احمد کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ بیچارہ وہاں جا کر بیٹھ گیا اور پلیٹ میں سے چاول کھانے لگا۔ سمیرا اسے ڈھونڈتے ہوئے بالکونی تک آئی اور آنکھیں نکال کر بولی، جب تک میرے گھر والے یہاں پر موجود ہیں تم باہر مت نکلنا، سمجھے، ورنہ بہت زیادہ ماروں گی۔
وہ جھڑک کر چلی گئی۔ احمد کا دل سہم گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اسے آج ماں بہت یاد آ رہی تھی، مگر وہ بھوکا تھا، جلدی جلدی دونوں ہاتھوں سے کھانا کھانے لگا۔ کچھ کھاتا کچھ گراتا، شدید سردی سے اس کا وجود اکڑا جا رہا تھا۔ بڑی سی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آتی تو احمد کا پورا وجود لرز جاتا۔ ننھا سا بچہ تھا، سردی کو کتنی دیر برداشت کر سکتا تھا، مگر اسے سمیرہ کی ہدایت یاد تھی کہ یہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ سردی برداشت کرتے کرتے احمد کے وجود میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ چاولوں کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ اس کا جسم سن پڑنے لگا۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر سکڑا سمٹا بیٹھا رہا اور شاید کسی پل بے ہوش ہو گیا۔ رات گزرتی رہی، سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مہمان رخصت ہو گئے، کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ احمد وہاں بالکنی میں ٹھنڈی ہوا کے سامنے بیٹھا ہے۔ پوری رات احمد وہیں بے ہوش پڑا رہا، ٹھنڈی ہوا اس کے جسم کو چیرتی رہی۔ صبح جب وہ جاگا تو اس کا وجود بخار میں پھنک رہا تھا۔ گھر میں ابھی تک کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا سر گھوم سا گیا۔ وہ بے اختیار رونے لگا اور پروین کو یاد کرنے لگا۔ روتے روتے وہ بالکنی سے باہر کمروں میں آیا۔ شدید بخار کی وجہ سے اسے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ رات کو سب لوگ دیر سے سونے کی وجہ سے ابھی تک سو رہے تھے، صرف چھوٹی ممانی رخشندہ جاگ رہی تھی۔ احمد کو شدید پیاس لگ رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کولر کے پاس گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ پانی بھرتا، چھوٹی ممانی کے دونوں بچے ایک طرف سے کھیلتے ہوئے آئے اور انہوں نے احمد کو زوردار دھکا دیا۔ احمد نیچے جا گرا، پانی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے اوپر ہی گر گیا۔ وہ کانپ کر رہ گیا۔ ایک تو بخار اور شدید سردی احمد سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ رونے لگا۔ دونوں بچے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ چھوٹی ممانی جو دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی اچانک چلاتے ہوئے آئی، کچھ نہیں کہا تمہیں میرے بچوں نے؟ جیسے گلا پھاڑ کر رو رہے ہو، اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ۔ اس نے احمد کے بازو سے پکڑ کر اٹھایا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ رخشندہ نے اسے ایک جانب کو دھکا دے دیا اور برے منہ بناتے ہوئے اپنے بچوں کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ احمد روتا رہا اور روتے روتے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ نہ جانے سے کیا ہوا، وہ گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ننھے ننھے قدموں سے وہ روڈ کے اوپر چلتا رہا، دونوں بازوؤں سے اپنے آپ کو لپیٹے، وہ جیسے اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ اس کا رخ قبرستان کی جانب تھا۔ آج اسے اپنی ماں بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ پروین کی قبر کہاں ہے۔ جب جنازہ لے کر اسے دفنانے گئے تھے تو وہ ساتھ گیا تھا۔ احمد قبرستان تک جا پہنچا۔ قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ مسلسل اپنی ماں کی قبر تلاش کر رہا تھا۔ آخر اسے پروین کی قبر نظر آ گئی۔ وہ پروین کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ رو تو پہلے ہی رہا تھا، مگر اب جیسے اس کے آنسو ختم ہو گئے تھے۔ وہ سسکیاں لیتے وہیں بیٹھا رہا اور پھر بولا، امی اب کب واپس آئیں گی؟ مامی مجھے کھانا نہیں دیتی، میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، مجھے موٹا سویٹر دیں، میرے پیروں میں سردی لگتی ہے، لیکن میرے پاس جوتا بھی نہیں ہے، آپ جلدی واپس آ جائیں۔ وہ التجائی انداز میں کہتا ہوا وہیں قبر کے پاس ڈھیر سا ہو گیا۔ بخار سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ ایک آدمی قبرستان میں داخل ہوا۔ یہ احمد لوگوں کے محلے کا رہائشی تھا۔ اس نے جو احمد کو اپنی ماں کی قبر کے پاس دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے احمد کو گود میں اٹھایا اور کہا، چلو بیٹا گھر چلو، رات ہونے والی ہے۔ وہ احمد کو لے کر اس کے ماموں کے گھر کی جانب جانے لگا۔ گلی میں مڑتے ہی اس شخص نے دیکھا احمد کے ماموں کے گھر بہت سارا مجمع لگا ہوا تھا اور اندر سے چیخنے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آدمی گھبرا کر احمد کو اٹھا کر دوڑا اور سامنے جاتے ہی اسے پتا چلا کہ اس گھر کے 3 بچے ٹرالے کے نیچے آ کر کچلے گئے ہیں۔ تینوں کی لاشیں گھر کے اندر رکھی ہوئی تھیں۔ احمد کی دونوں مامیاں اپنے اپنے بچوں کی لاشوں پر کربناک انداز میں چیخ رہی تھیں۔ چھوٹی ممانی کے دونوں بچے مر چکے تھے اور بڑی والی کا صرف ایک۔ احمد کے دونوں ماموں اپنا سر پیٹ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمانے بھر کی خاک اپنے سر میں ڈال لیں۔ یہ نقصان کوئی چھوٹا تو نہ تھا۔ احمد نے سہم کر اس شخص کے کالر کو جھٹکا۔ پے در پہ کئی حادثات نے جیسے اس معصوم کے حواس مختل کر دیے تھے۔ گھر میں ماتم کی فضا تھی۔
سب لوگ افسوس کرنے والے انداز میں وہاں جمع تھے، اور تبھی سب لوگوں کی نظر اس شخص کی جانب پڑی جس نے احمد کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ چونک گئے۔ یہ بچہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ یہ تو انہی کے گھر کا بچہ ہے نا؟ ان کی وہ بہن جو بیوہ ہو گئی تھی اس کی اولاد ہے، ایک شخص نے اس پڑوسی سے پوچھا۔ اس پڑوسی نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ جناب، یہ بچہ قبرستان میں اپنی ماں کی قبر کے پاس رو رہا تھا، میں اسے اٹھا کر یہاں لے آیا۔ اس کی حالت تو دیکھیے۔ اس نے ساتھ والے شخص کو متوجہ کیا تو اس نے غور سے احمد کو دیکھا۔ واقعی وہ اس قدر خستہ حال لگ رہا تھا کہ ساتھ والا شخص بھی افسوس سے سر ہلانے لگا۔ سبھی جانتے تھے کہ اس گھر والوں کا سلوک احمد کے ساتھ کیا تھا۔ اس شخص نے گود میں اٹھائے احمد کو دیکھا، زخمی پیر، بخار میں پھونکتا جسم اور پتلے کپڑے، یہ سب ظلم کی داستان سنا رہے تھے، اور قدرت کے انتقام کو دیکھ کر سب ششدر تھے۔